میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. ایوری بڈی اس کو دیکھو, یہ کون ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ میں بھی تو مسلمان ہوں. مغرب کی اذان کب ہوئی, نماز کب ہوئی, ہم نے تو پرواہ کوئی نہیں کی. وجہ کہ پرواہ کرتے یا سوچتے میں تو کانسرٹ میں ناچ رہا ہوں, اور ہمارے ناچنے اور ہماری آوازوں اور شور اور ان ووفرز اور سپیکرز کی جو آواز ہے مسجد کے اندر تک پہنچ رہی ہے اور نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. What kind of a Muslim you are؟ اور سے بہت زور سے اسٹرائک کیا مجھے, اور بالکل ایسی جو ایک اس انسان کی جان نکل جاتی ہے نا, وہ جان نکل گئی. پھر ہم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہی ہے اس نے, لیکن کیا کریں, آپ کانسرٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے بڑی جبر کیا کہ یار چلو ناچتے ہیں اور اس فیلنگ کو اوور کم کرتے ہیں, اور ہم نے دوبارہ ناچنا بھی شروع کر دیا. لیکن دیٹ فیلنگ نیور وینٹ اوے, اور الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ یار بس نکلو یار, چلو جاتے ہیں کچھ کھانے پینے چلتے ہیں. اور ہم کھانے پینے چلے گئے. And that stayed with me for a long time. کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس محفل میں تم ہو, اس محفل کی آوازیں مسجد تک پہنچ رہی ہیں, اور مسجد میں نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. What kind of a Muslim you are? And you call yourself عاشق رسول اور محب رسول, اور you call yourself a Muslim. تو it stayed with me for a long time and gave me guilt. دوسری چیز, جب میں اسلام آباد میں تھا, I used to go to a club which is it's a sports club, وہ والا کلب نہیں, اتنا بھی میں ٹھیک ہے. تو وہ اس کلب میں جاتا سوئمنگ کرنے کے لیے اور جم کرنے کے لیے. اٹس نون ایز گنز کلب, ابھی بھی ہے شکر پڑیا میں, اسپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ہے جو آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو وہاں پہ میں وہاں سے واپس آتا تھا رات کو لیٹ سوئمنگ کر کے. تو جب میں واپس آ رہا تھا تو میں دیکھتا کہ مسجد کے باہر نا کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی اور نماز ہو رہی ہے عشاء کی, اور میں اکثر اس اسکپ کر کے گھر چلا جاتا کھانا شانا کھانے کے لیے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ یار تو ہاں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اس کے اسپیکر اوپر لگے تھے, تو آواز بھی آ رہی تھی کہ اذان جماعت کے قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور تم ڈھیٹ بن کے نکل جاتے ہو. تم تو مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو چلو کبھی کبھی. اور the biggest obstacle for me to start praying was وضو, کہ یار وضو کرنا پڑے گا, چھوڑو. وضو بڑا مسئلہ تھا میرے لیے کہ وضو کرنا, جب وضو ہوتا تو پڑھ لیتے تھے, لیکن جب وضو نہیں ہوتا تھا تو پھر it was tough. تو چونکہ میں سوئمنگ کر کے آ رہا ہوتا تھا, اور میرا جو فقہی جو ذہن تھا اس ٹائم کا, وہ کہتا تھا کہ چلو آپ نے ڈبکی مار لی ہے پول میں اور آپ نے شاور لے لیا تو دس مینز آپ کا وضو ہے, لیکن اس طرح وضو نہیں ہوتا. تو وضو کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے, اور آپ نے نیت, کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, اور وضو بھی عبادت ہے تو آپ کے لیے نیت ضروری امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں نیت تو کرتا ہی تھا, بس سوئمنگ کر کے آ گیا اور ایسا اور کہ میرا وضو ہے, چونکہ میرے ہر چیز گیلی ہو گئی ہے. تو میں کہ چلو یار ٹھیک ہے, اور میں گاڑی پار کر کے وضو کی حالت میں ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. اور میں جب نماز پڑھ رہا تھا اس مسجد میں, تو اس مسجد میں نماز کے فوراً بعد 10-15 منٹ کا ایک درس ہوتا تھا, اور میرے جو بھی شیخ ہیں ماشاءاللہ, وہ شیخ درس دے رہے تھے. اور میں چونکہ وہ ایک سوئمنگ اور اسٹیم لینے کے بعد اور سونا بات لینے کے بعد یو آر فیلنگ مچ ریلیکسڈ اینڈ یو وانٹ ٹو سٹ اینڈ ریلیکس, اور ایک آپ اسپریچول ویسے فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آج تو سے کہ چلو سن لیتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور اس درس میں وہ جو بات بتاتے تھے وہ ایگزیکٹلی میری لائف کے نا 180 ڈگری اپوزٹ رہی تھی. منہ سے گالی نہیں دینی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حرام کام نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. I was doing each and everything. اور ہر چیز مجھے نا نیگیٹ کرتی کہ you are not this person. جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, مسلم should be like this, you are 180 degree opposite to that person. خیر اس کو اگنور کیا, کچھ دوبارہ مسجد میں آیا, اور کرتے 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 جب وہ سننا شروع کیا, I started feeling ashamed of myself کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور اس سے ہوا یہ کہ میرے اندر نا ایک جنگ شروع ہو گئی میرے اندر نفس میں, کہ میں اپنے جو دن گزار کے آ رہا ہوں یونیورسٹی میں اور دوستوں کے ساتھ, دیٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ دیٹ وے. اور جو یہ مولانا صاحب قرآن سے اور حدیث سے باتیں بتا رہے ہیں, یہ تو صحیح ہے یہ ٹھیک, لیکن یہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوں میں. پہلے تو اس سب کو میں انجوائے کرتا تھا, ان سب حرام ایکشنز کو, لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ I started feeling guilty about those things, کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک اندر سے نا جنگ چھڑ گئی میرے اندر. اور مجھے یاد ہے ہماری سائیکالوجی کلاس تو رہی تھی, اور اس میں ہمارے بڑے ایک اچھے ٹیچر تھے, انہوں نے ہم سے ایک ایکٹیویٹی کرائی. انہوں نے کہا کہ I'll give you maybe کچھ منٹس, مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے, مجھے سارا سینیریو بھی یاد نہیں ہے, کلاس میں تھے. I'll give you some time, 10 منٹ. اس میں آپ لوگ dig deep inside yourself and ask yourself one question, what do you want to become one day in your life?
how do you imagine yourself, you know, what will you be doing after maybe like 5 years or 10 years? What do you want to become in your life? اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے کویشچنس پوچھنا شروع ہوئے. somebody said I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. جب میرے پہ بات آئی, I was one of the most notorious guy of my universities, ٹھیک ہے, I was famous for that. تو جب میرے پہ بات آئی, انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا بولے گا. تو I said کہ I want to work for Islam, میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. And everybody just, اس کو دیکھو, یہ کون ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور ہاں 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 تم تاہا ایسے بنو گے. And you know what, اس ٹائم نا میرا نفس مجھے اندر سے کہتا کہ I want to be this person one day. بٹ جو میرا فزیکل سیلف تھا اور میرا جو کرنٹ بینگ تھا وہ اس سے ایگزیکٹلی اپوزٹ تھا. اینڈ پیپل ڈidn't know me کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور جنگ چل رہی ہے. اینڈ I said so, I wanted to become somebody else, لیکن جو میرا نفس تھا وہ اس جنگ کے بعد کرتا ہے الٹیمیٹلی میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے. اینڈ I said so and everybody laughed کہ اس کو دیکھو, اس کی حرکتیں دیکھو, اس کے باتیں دیکھو. So I said it in front of everyone because وہ میرے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی اور اس نے ایک جنگ کو چھیڑ دیا. جو شیخ کے درس سے اس نے میرے اندر ایک نئی ایک بیٹل فیلڈ قائم کر دیا جس میں میرا نفس دوسرے نفس سے لڑ رہا ہے. اور جب میں اگلے دن یونیورسٹی جاتا اور میں ارادہ کرتا تھا ہر رات کو کہ میں کل سے نا I'll tone down, لیکن جب میں گیدرنگ میں جاتا اور دوستوں میں جاتا تو ایوری تھنگ واز دا سیم کہ پیئر پریشر, اور آپ اس میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ اس میں کنٹرول نہیں کر سکتے اینڈ یو کی ناٹ اسٹاپ. اور میری لائف میں ایسے مومنٹس بھی تھے جس میں میں مطلب اپنی فیمیل فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور پچھلی رات کو میں نے کسی مولانا صاحب کا, اسپیشلی مولانا طارق جمیل حافظ اللہ کا درس سنا, اور ان کو میں سن کے میرا بڑا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بڑا توبہ کرتا تھا. اور اگلے دن میں اپنی فیمیل فرینڈ کو بولا کہ اپنا بلوٹوتھ آن کرو, I want to send you something. She was thinking کہ یہ مجھے گانا بھیجنے لگا ہے. I used to send her the بیان of مولانا صاحب, اور کہتے اتنا لمبا کیا بھیج رہے ہو, کہ یار پلیز ایکسیپٹ اٹ اور اس کو قبول کرو اور سننا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک جنگ شروع ہو گئی. اور تیسری چیز جس نے مجھے بالکل چینج کر کے رکھ دیا, وہ ایک فائن سنی ڈے ان اسلام آباد, میں اپنے کزن کے ساتھ تھا اینڈ آئی واز فیلنگ ایل پچھلے کچھ دنوں سے. اس نے کہا کہ, بلکہ میں نے اسے کہا کہ یار لیٹس رائڈ, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. ہی ہیڈ اے کاواساکی میں بی 880 تھا وہ, اینڈ آئی ہیڈ اے بولیورڈ چاپر 660. ابھی جو اپنی پکچرز دیکھی ہیں ان میں سے بلیک جو بائک تھا وہ وہی تھا. ہم نکلے جی روڈز پہ, اسپیڈ بریکر کراس کیا, دونوں نے تھروٹل دیا, کچھ سیکنڈز بعد we were around at 100 or 120 میں بھی 130. اچانک سے کیا ہوا کہ ایک لیفٹ سے بائک والا آیا, اور چونکہ میں رائٹ پہ تھا, میرا کزن لیفٹ پہ تھا, تو میرا ویو بلاک ہو رہا تھا اس بائکر سے. اینڈ سم ہاؤ دا کزن he tilted his bike اور he skipped that biker, اور اچانک سے لو اینڈ behold میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بائک والا آ گیا and he is trying to cross the road. اور وہ روڈ کو ایسے کراس کر رہا ہے ہاریزونٹلی اور میں سیدھا ورٹیکلی آ رہا ہوں. He thought کہ جو لائٹس آ رہی ہیں وہ دور ہیں اور میں کراس کر جاؤں گا, but he never realized کہ we were on 130. ہم نے کہا پتر کس طرح تو نکلے گا یہاں سے, ہم 130 پہ آ رہے ہیں. بجائے کہ بریکس مارنے کے میں نے تھروٹل دیا کہ شاید میں پہلے نکل جاؤں گا اس سے, لیکن الٹیمیٹلی what happened, ہم دونوں we banged each other. اور جب میں اس کے اندر لگا اور کچھ دیر زمین پہ گھسیٹنے کے بعد اور ٹکریں کھانے کے بعد جب میں کھڑا ہوا, تو میری وہ صورتحال تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میری زبان 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی, یہاں پہ بہت بڑا کٹ تھا, زبان ایسے جیسے سنیک ٹانگ ہوتی ہے نا اس طرح کی تھی. میرا دان ٹوٹ چکا تھا, میرے یہاں پہ ایک بہت بڑا کٹ تھا جو کہ ابھی بھی ہے, جو کہ بہت ڈیپ تھا, ابھی بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پہ وینز یہاں سے نکلی ہوئی تھی. میرا منہ ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے نا وہ کٹس میں تھا, یہاں کٹ ہے, یہاں کٹ تھا, اور وہ بہت سارے کٹس تھے جس میں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے. اور اتنا خون میرے منہ سے اور میری زبان سے نکل رہا تھا کہ I thought کہ I'm gonna die in the next 5 minutes. اور اچانک سے it was a shocking event. میں جب کھڑا ہوا, میری زبان میرے منہ میں لٹکی ہوئی ہے, یہاں سے میرے ہونٹوں میں آ رہی ہے, اور میرا دان
ٹوٹا ہوا ہے اور میرے منہ سے فوارے نکل رہے خون کے. And I couldn't imagine myself. اور ایسے جب with a glimpse of a second I realized کہ توہا یہ تو موت ہے. You are about to die. اور وہ جو 5 منٹ تھے نا زندگی کے, انہوں نے مجھے وہ کچھ سکھا دیا جو کہ میں پچھلے ساری زندگی میں نہیں سیکھ سکا. And I said اللہ اکبر that I'm gonna die. میرا کزن بھاگا گاڑی لینے کے لیے to take me to the hospital. اور میں وہاں پہ جب اس کے پیچھے چل رہا تھا and I was looking at myself and I had a terrible accident. اور جتنا amount of blood میرے منہ سے نکل رہا تھا I was thinking I'll be a dead body. لوگ 5 منٹ بعد کہہ رہے ہوں گے اس میت کو اٹھاؤ اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. And in my heart I was screaming and shouting. اور اتنا بے بسی کا عالم تھا. I was screaming کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے. اور ان تمام چیزوں کو میں پکار رہا تھا اپنے دل میں کہ جو مجھے, جن کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا. اپنی فیمیل فرینڈز, اپنے دوست, اپنا مال, اپنا وہ گینگ, وہ ڈرگز, وہ چیزیں, وہ ایک سٹیٹس جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا کہ آؤ مجھے بچاؤ, میں بری سٹیٹ میں ہوں, تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو. I was screaming and shouting in my heart and nobody came to help me out. And I was thinking کہ میں اس کے بعد مرنے والا ہوں. اور میری ساری پچھلی زندگی کا نا فلیش بیک میرے سامنے آیا. ہم جمعے کے جمعے مسجد چلے جایا کرتے تھے نا, تو مولوی صاحب سے وہاں سنا تھا کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں, اور جو شخص گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. اور میں نے جب اپنی ساری زندگی کو ایک گلمس میں ریئلائز کیا تو it was all sins, it was all life of sins and no good deeds at all.